رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جب آئیں گے تو پہلے سب سے چھوٹی چیز حروف ہوتی ہے، حروف کے بعد پھر لفظ ہوتا ہے اور لفظ ملتے ہیں تو پھر جملے بنتے ہیں۔ اور صرف کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ صرف کیا کرتا ہے، حرف سے پہلے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا اعراب آئے گا وہ صرف ہمیں بتائے گی، اور نحو ہمیں یہ بتائے گی کہ آخری حرف کے اوپر کیا آئے گا اور لفظوں کو جوڑ کر جملہ کیسے بنایا جائے گا۔ اور صرف کے اندر یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنایا کیسے جاتا ہے، ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنایا کیسے جائے گا، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ صرف سکھائے گی کہ سیغہ کو ہم نے بنانا کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ وہ آ رہا ہوتا ہے کہ صرف کے جو اس میں سے آتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ آپ نے لفظوں کو پہچاننا ہوتا ہے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ اسم کی جو ہیں وہ 11 علامتیں ہیں، فعل کی 9 علامتیں ہیں عام طور پہ جو بتائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی علامتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ مجھے یہ چیز وہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو آتی بھی ہوں گی کہ اسم کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں، الف لام ہے، حرف جر شروع میں ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ جو ہے اسم کہلاتے ہیں۔ اور حرف جسے قد شروع، فعل جس میں قد شروع میں ہو، سین سوفا سیز جیسے آ جائے، یہ چیز حرف جزم داخل ہو، یہ فعل کی علامتیں میرا آ رہی ہوتی ہیں۔ جو چیز ہم اب آگے جانے لگے ہیں جو ضروری بھی ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھیں، اصل میں جو لفظ ہوتا ہے نا عربی کے، جو 29 حروف تہجی ہیں، 29 حروف تہجی میں سے ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا، ان کا جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا مختلف طریقے سے پیش آتے ہیں، جیسے کہ حمزہ ہو گیا، الف ہو گیا، واو ہو گیا، یا ہو گیا۔ ایسے ہی دو حرف اگر ایک جنس کے کسی جگہ، دو حرف ایک جنس کے اگر ایک جنس کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، دو حرف ایک جنس کے، یہ جب لفظوں کے اندر آتے ہیں نا اس طریقے سے، لفظوں کے اندر ہمارے پاس کسی بھی لفظ کے اندر اگر حمزہ آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، یا دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں، تو وہ لفظ بنیادی طور پہ وہ تھوڑا سا مختلف طریقے سے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی ہمیں، یا وہ مختلف طریقے سے پیش آئے گا ہمارے ساتھ، تو ہمیں اس کو آسان بنانا ہوتا ہے پڑھنے کے اندر۔ عرب جو ہے نا وہ بڑے ہی نازک مزاج ہیں، بولنے کے اندر جو ہے نا الفاظ کو ادا کرنے کے اندر وہ بڑے نازک مزاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، تو ان کی جو نازک مزاجی ان کی جو ہے اس لیے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظوں کو تم آسان بناؤ، آسان بناؤ، اس کو جتنا آسان آپ بنا سکتے ہو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس میں سے حمزہ ہوگا تو حمزہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، کبھی یا کے ساتھ، کبھی واو کے ساتھ، اس طریقے سے اس کو تبدیل کر دیں گے۔ ایسے ہی یہ الف، واو اور یا، یہ جو تین حروف ہوتے ہیں نا حروف تہجی میں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، علت بیماری، ٹھیک ہے نا، علت۔ یہ بھی جس لفظ کے اندر آتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں پریشانی پیش آتی ہے اس میں سے، یا دو حرف ایک جنس کے اگر آ جائیں تو اس کو ادا کرنے میں ہمیں ذرا پریشانی پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہ کریں گے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ کے اندر جب ہم تبدیلی کرتے ہیں نا، حمزہ کے اندر جو تبدیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تخفیف کر لو۔ اس میں سے تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو آسان کرو، تخفیف کا مطلب خفت، ہلکا کر لو اس کو، ہلکا کر لو اس کو۔ تو حمزہ کو اگر آپ الف، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں رأسن، آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، حمزہ جھٹکا کی آواز دیتا ہے رأسن،
رأسن. اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے، تو اسی کو کیا کر لیتے ہیں ہم بعض دفعہ، اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو اس کو ہم راسن پڑھ لیتے ہیں. راسن سر. راسن کا معنی کیا ہے؟ سر. آپ نے بھی سنا ہوگا راس، ہم بولتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ اس کو ادا کریں. اب دیکھیں اس کو پڑھنا، راسن کو پڑھنا اور راسن کو پڑھنے میں دونوں میں فرق ہے، آسانی پیدا ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح تو یہ حمزہ کی جو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو تبدیلی جو کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں سے، وہ آپ کے پاس تخفیف کہلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، الف واو اور یا جو یہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو آپ تبدیلیاں کرتے ہیں اس کو آپ تعلیل کہتے ہو. تعلیل باب تفعیل سے تعلیل، یا اعلال بھی کہتے ہیں اس کو، اعلال باب فعال سے اعلال، تعلیل کرنا. یہ اتنا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جناب یہ واو ہوتا ہے، یہ الف سے بدل جائے گا، یا ہوگی یہ الف سے بدل جائے گی، فلاں واو یا سے بدل گیا، یا واو سے بدل گئی. یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ واو اور یا تو کیسے بدل رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے بدل جاتے ہیں. اچھا، الف بھی تبدیل ہو جاتا ہے. الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو یہ یا سے تبدیل ہو جائے گا. الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو یہ واو سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ان کے اندر آپس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعلال یا تعلیل کہا جاتا ہے. تعلیل، اس میں ہم چینجز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چینجز کیوں؟ لفظوں کو آسان کرنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. پھر اس طرح دو حرف ایک جنس کے جب آ رہے ہوتے ہیں، اب وہ بھی کیا ہوتے ہیں، دو حرف ایک جنس کے جب آتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے. اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی ہم آسان کر لیا کرتے ہیں کہ جی دو حرف ایک جنس کی بجائے اس کو پڑھنے کے اندر، تو وہ ایک ہمارے پاس ایک علادہ ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم آسان کر کے پڑھیں گے. دو حرف ایک جنس کے جو ہے، تو یہ جو دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ مضاعف کہلاتا ہے. مضاعف. ٹھیک ہے نا. مضاعف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈبل. جیسے میں کہتا ہوں شدہ، شدہ اگر میں پڑھوں گا تو آپ دیکھیں دال کو میں دو دفعہ پڑھ رہا ہوں، دال کو میں تشدید کے ساتھ میں، تو شدہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کے اندر بھی میں کروں گا، اس میں بھی میں تبدیلی لے کر آؤں گا. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی میں تبدیلی لے کر آؤں گا، یہ جو تھے مضاف کے اندر بھی، تاکہ چیزوں کو ہم آسان کر کے پڑھیں اس کے اندر سے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو اس میں سے تو یہ ہمارے پاس وہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں، دو جنسوں کو ملا لیتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا. تو جب دو حرف ایک جنس کے آ جاتے ہیں، جو ملانے سے جو چیز بنتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس میں ادغام کر لو. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، ادغام. دو حرف ایک جنس کے آ گئے تو ہم کہتے ہیں جناب اس کو ملا لو. شد جو ہے نا، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ ادغام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تخفیف وہ ہوتا ہے، وہ تغیر جو حمزہ میں ہو اس کو تخفیف کہتے ہیں. اعلال یا تعلیل جو معطل کے اندر حروف علت وغیرہ جب آ رہے ہوتے ہیں. ادغام کیا ہوتا ہے، جب دو ہم جنس آ جائیں یا قریب المخرج کوئی وہ آ جائیں تو ان کو ہم ملا لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ ادغام کہلاتا ہے. لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف سمپل سی یہ بات کر دی، حمزہ واو اور یا اور یہ سارے جتنے بھی آپ نے وہ بتائے ہیں، یہ کیا اتنی بات کافی ہے کہ لفظ جو ہے، خالی لفظ کے اندر اتنی سی بات کہ جس لفظ کے اندر حمزہ آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، یا کچھ اور بھی ہمیں اس میں کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے نا صرف اتنی سی بات کافی ہوگی کہ حمزہ واو اور یا جو ہے. تو ایک بات یاد رکھنا، ہاں، جو عربوں نے، جو صرفیوں نے کیا کیا، صرفیوں نے کہا کہ دیکھو ہر لفظ کے اندر ہر حرف کی ایک وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر لفظ ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لفظ کے اندر جو حروف ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. تو بھائی سارے ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر استاد جی اس کو ہم کیسے حرفوں کے اندر ہم کیا کیسے پہچانیں گے، کیسے ہم ہر حرف ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے، یا اس میں کسی کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی حیثیت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتی ہے لفظ کے اندر بھی کسی حرف کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے وہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک وہ آئے گا،
اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے آپ حروف اصلیہ اور حروف زوائد کو پہچانو گے، حروف اصلیہ اور حروف زوائد کو، کہ جناب اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حرف کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حروف اصلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ حروف اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گردان کے اندر، ٹھیک ہے نا، جو تمام تمام کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ حرف اصلی وہ ہے جو کلمے کی جو اس میں سے جو کہہ رہے ہیں جو کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے اور وزن کرنے میں فا، عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ہو۔ حرف زائد کیا ہوتا ہے؟ جو اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، حرف زائد جو اس طرح نہیں ہوتا۔ فا عین لام کو نا ایک میزان بنایا گیا، میزان سے مراد کیا ہے؟ وزن۔ ایک فا عین لام جو ہے نا وہ اصل میں وزن بنایا گیا اس میں سے۔ دیکھو جب بھی آپ نے چیزوں کو تولنا ہوتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی معیار قائم کرتے ہو، معیار قائم کیا جاتا ہے، اس معیار کے مطابق چیزوں کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں چینی لینے جاؤں تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ میں کہتا ہوں 1 کلو چینی دے دو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 1 کلو چینی، 1 کلو چینی تول کے مجھے دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں 5 کلو چینی دو، وہ 5 کلو چینی دے دیتا ہے مجھے۔ میں کہتا ہوں یار ½ کلو دے دو، پاؤ دے دو، وہ پاؤ مجھے دے دے گا۔ اچھا میں لاہور میں جاؤں، کراچی میں جاؤں، پشاور میں جاؤں، کسی جگہ بھی جاؤں گا تو میں ½ کلو چینی لوں گا تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ½ کلو چینی کیا ہوگی؟ ½ کلو چینی ہی ہوگی۔ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک معیار قائم کر لیتے ہو تو چیزوں کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صرفیوں نے بھی کیا کیا؟ صرفیوں نے کہا کہ دیکھو لفظ تو مختلف قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں، ان لفظوں کو بھی ہمیں تولنا چاہیے۔ اچھا لفظوں کو تولنا تو چاہیے لیکن بھائی لفظوں کو تولا کیسے جائے گا؟ تو کہتے ہیں لفظوں کے ذریعے سے تولا جائے گا، لفظوں کے ذریعے سے تولا جائے گا۔ بھائی لفظوں سے اس کے لیے ہم کون سا پتھر بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو فا، عین اور لام جو ہے نا، یہ ان کو نا ہم وہ بنائیں گے، یہ پتھر بنائیں گے، اور اس جو بھی لفظ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کے ساتھ کمپیئر کرو گے، فا عین لام کے ساتھ اس کی کمپیریزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کمپیریزن کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ حرف اصلی کیا ہے؟ جو کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ حروف اصلیہ کہلائے گا۔ حرف اصلی وہ ہے جو کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے۔ تو اس کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے اس کو حرف اصلی بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو حرف اصلی جو تھی اس میں سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا اصلی وہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو یا یوں کہو کہ جو تمام حالات میں پایا جائے، تمام حالات میں، ٹھیک ہے نا، گردانے تمام حالات میں پایا جائے گا وہ حروف اصلی ہوگا، اور جو نہیں پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ زائد ہوگا، وہ زائد ہوگا۔ اور انہوں نے اس کے لیے فا، عین یا لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو حروف اصلی ثلاثی میں کتنے ہوتے ہیں؟ ثلاثی آپ کو پتا ہے کہ جناب آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ہے ثلاثی آپ کو پتا ہے جو تین، جس میں تین ہوتے ہیں، ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ تین والے کو کہتے ہیں، فا، عین اور ایک لام۔ اور آپ لوگوں نے نا یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ربائی میں 4، تعلیل میں بھی 4 تھے، تمام حالات میں تھا، بغیر کسی تعلیل کے، یوں کہہ لو تمام حالات میں پایا جاتا ہے لیکن بغیر کسی تعلیل کے، جو ہے نا، تعلیل اگر ہو جائے گی تو پھر تو نہیں پایا جائے گا، تعلیل کے بغیر تو پایا جاتا ہے نا۔ اچھا جی، فا، عین اور ایک لام۔ ربائی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، فا، عین اور 2 لام ہوتے ہیں، اور حروف اصلی خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا، عین اور 3 لام۔ سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ بنیادی طور پہ ہم وزن نکالنے کا قاعدہ، وزن نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وزن نکالنے کے ہم اس کو پڑھیں گے، تاکہ کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب سے مشکل جو طلبا کو جو پیش آتی ہے وہ وزن نکالنے جو ہے ان کو زیادہ مشکل پیش آتے ہیں، وزن نکالنے۔ باقی جو چیزیں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے روزانہ، جو ساتھی نئے ہیں جنہوں نے پہلے اس میں سے نہیں تھے، وہ ایک تو میرے روزانہ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ وہاں کی جو وہاں پہ یوٹیوب کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے، جو اس سال کا ہی اجرا کی جو وہ ہیں، وہ انہوں نے روزانہ اس کی ریکارڈنگز سننی ہے، اس کی وہ ریکارڈنگ آپ نے ایک سبق، ایک تو یہ سبق لینا ہے، اور ایک سبق وہ آپ نے جلدی سپیڈ لگا اس کو کر کے یوٹیوب سے وہ آپ نے جلدی جلدی اس کو لے لینا ہے سبق، تاکہ آپ لوگوں کو کیا ہو جائے گا۔ میں کیوں آپ لوگوں کو اس طرح تھوڑا سا شروع کروا رہا ہوں؟ تاکہ ہم تھوڑا سا آگے جا سکیں،
چیزوں کے اندر سے، ورنہ میں آپ کو پیچھے سے جب بالکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا تو آپ آگے نہیں پہنچ سکتے ہو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو بیسکس جو میں نے تھوڑی بہت کرائی ہوئی ہیں وہ آپ وہاں سے وہ کرو. اس کو میں کیا کروں گا، میں کوشش ایسے کروں گا کہ آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے اور ہم تھوڑا سا اس کو ایڈوانس لے کے چلے جائیں ذرا چیزوں کے اندر سے، کیونکہ یہ جو چیزیں بہت مشکل پیش آتی ہیں طلبا کو، میں زیادہ انہی کو فوکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. پلے لسٹ وہی ہے نا، اس میں سے صرفی جو ہے نا اجرائے صرف و نحو جو ہے، اجرائے صرف و نحو جو ہو رہا ہے، اجرا صرف و نحو جو ہے نا پلے لسٹ کے اندر سے جو ہے یہ جو ہے. اچھا، وزن نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وزن نکالنے کا طریقہ یہ جو ہے نا اس کو ہم کو کریں گے. کہتے ہیں صرفیوں نے حروف زائدہ اور اصلی کی پہچان کے لیے فا عین لام کلمے کو میزان اور کسوٹی مقرر کی ہے. میزان سے مراد وہی میں نے پتھر، ٹھیک ہے نا. فا عین لام، دیکھو لفظوں کو تولنا ہے تو کیسے تولو گے؟ لفظوں کے ساتھ تولو گے نا. لفظوں کو پتھروں کے ساتھ تو نہیں تول سکتے ہو نا، کہ لفظوں کو تو لفظ کو تولا جائے گا تو کس پہ تولا جائے گا؟ لفظوں کے ساتھ تولا جائے گا. جس کلمے کا وزن نکالا جائے اس کو موزون کہتے ہیں. موزون جس کا وزن نکال رہے ہو. اور فا ان لام کلمے کو میزان کہتے ہیں، یعنی وزن کہتے ہیں یا میزان کہتے ہیں نا اس کو. اور وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے صرف العزیز ہے. صرف العزیز مولانا حسن صاحب کی نیٹ کے اوپر موجود ہے. میں انشاءاللہ گروپ میں آج میں شیئر کر دوں گا لازمی طور پہ، مجھے یاد کروا دیجیے گا تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اس کو. وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شکل موزون کی ہے، جو شکل کیا ہے؟ موزون. موزون کا مطلب ہے جس کو تول رہے ہو، وہی شکل میزان کی بنا لو. وہی شکل کس کی بنا لو؟ میزان کی بنا لو. میزان کا مطلب ہے کہ وہی لفظ جو ہے نا ویسا ہی جو شکل موزون کی ہے وہی شکل کس کی بنا لو؟ میزان کی بنا لو. یعنی جو حرکات اور سکنات موزون پر ہیں وہی میزان پر لگا دو. پھر جو حرف فا این لام کلمے کے مقابلے میں آئے وہ اصلی ہوگا، جو فا کے مقابلے میں وہ زائدہ ہوگا. جیسے دیکھو ضربہ بروزن فعلا، ٹھیک ہے نا. یضربو بروزن یفعلو. دیکھو ذرا اب میں کرتا کیا ہوں، یہ میرے پاس کیا تھا؟ موزون تھا. موزون ہے، اس کا میں نے وزن نکالنا ہے. موزون، میں نے کہا اس کا وزن کیا ہوگا؟ پہلے میں نے گنے کہ اس میں حرف کتنے ہیں، 1 2 3. میں نے کہا اچھا 1 2 3 ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر بھی میں کیا کروں، دوسری طرف اس پلڑے کے اندر بھی میں کیا کروں، 3 وہ ڈال دوں، فا این اور لام. میں نے بتایا تھا نا کہ یہ 3 آ گئے. اچھا جو جیسی حرکات ادھر آ رہی ہے نا ویسی حرکات میں ادھر بھی ڈالتا جاؤں. تو سارا باورزن فعلا یہ میزان کہلائے گا، اور یہ کیا آ جائے گا؟ فائن لام جو اس میں سے. تو یہ تینوں کے تینوں ایک فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے یوں کر دیا. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، یہ اس کا مادہ کہلائیں گے. اس کو روٹ ورڈز کہتے ہیں انگریزی کے اندر، روٹ ورڈز. کہ یہ اب روٹ ورڈ سے آپ کو معلوم ہوتے ہیں نا، اور آپ کو صرف اگر آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا صرف کا ایک صرف کیا ہوتا ہے؟ علم الاشتقاق بھی ہے. کیا مطلب؟ ایک سیگے سے دوسرا سیگا بھی بناتے ہو. زارابا کا مطلب تھا کہ مار رہا اسے ایک آدمی نے. میں کہتا ہوں یار مارنے والے کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں زارب. اچھا جس کو مارا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مضروب. ٹھیک ہے نا، مضروب. اب دیکھو یہ اب کیا نکل رہے ہیں، ساری کی ساری جو ہے نا وہ لفظ نکل رہے ہیں. جسے اب یہ تو چلو زارابا تو آپ لوگ ہوگا، جسے میں کہتا ہوں قتل، قتالا. قتالا، قتل کرنے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ قاتل. اچھا جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقتول. اچھا جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مقتل. مقتل. ٹھیک ہے نا. اردو کے اشعار کے اندر آپ پڑھتے ہوگے مقتل، شاعر جو ہے نا وہ مقتل کا ذکر کرتا ہے کہ جی اس میں سے اس طرح جو ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اس میں سے تو جو حرکت وہاں پہ آ رہی ہے تو جو فا کے مقابلے میں آئے گا وہ فا کلمہ کہلائے گا، جو عین کے مقابلے میں وہ عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں. اچھا جی. فائدہ نمبر 1، یہ چیز اب سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا فائدہ نمبر 1 کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کے ماضی کے، ثلاثی مجرد آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد کہ جس اگر ماضی کا سیگا ہوگا، مطلب اگر کوئی فعل تھا
تو کیا کرو گے، آپ کیا کرتے تھے، یا اگر اس میں مشتق ہو تو ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر اگر 3 حرف پائے جائیں اور 3 سے زائد نہ پایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد اس کو کہا جائے گا۔ 3 حرف پائے جائیں، 3 سے زیادہ نہ پائے جائیں، اگر 3 سے زائد بھی پائے جائیں، 3 اصلی اور 3 زائد، تو ثلاثی مزید کہتے ہیں، 3 اصلی تھے تو اس کو کہتے تھے، تو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر جو حرف فا عین اور لام کے مقابلے میں اور باقی گردانوں کے اندر بھی وہی حرف فا عین لام کے مقابلے میں ہوں گے، لہٰذا ان کے علاوہ جو حروف موزون کے اندر زائد ہوں گے وہی وزن کے اندر بھی زائد ہوں گے۔ ایک بات ابھی آپ کو بات سمجھانے کے لیے وہ کر رہا ہوں، یہ کیا بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو یہ ثلاثی مجرد تھا، ضربا، اس کا وزن ہم نے کیا نکالا، ہم نے نکالا اس کا وزن آیا فعلا، تو فا کے مقابلے میں ضاد تھا، عین کے مقابلے میں را تھا، لام کے مقابلے میں با تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائیں گے، یہ تو اس کے حروف اصلیہ کہلائیں گے۔ لیکن اگر کیا آ جائے، مثال کے طور پہ اگر ضارب آ جائے، وزن کیا آ گیا، ضارب آ گیا، ضاربن، تو اب میں جو اس کے لیے وزن نکالوں گا نا، تو اب دیکھو اصلی حروف تو اس کے کیا تھے، اصلی حروف تو ضاد، را اور با تھے، تو جو اصلی ہے نا وہ تو میں کیا کروں گا، وہ ویسے ہی میں لے آؤں گا، فا، عین اور لام، فا، عین، اسی طرح ہی حرکتیں بھی وہی لے آیا، لیکن یہاں پہ کیا آیا تھا، الف آیا تھا، یہاں پہ الف آیا تھا اور یہ زائد آیا تھا کیونکہ یہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر نہیں تھا، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں نہیں تھا نا، تو وزن کے اندر بھی بالکل وہی لفظ کیا کر کو وہی حرف لگا دو گے، تو یہ کیا بن جائے گا، فاعلن بن جائے گا، ضاربن فاعلن، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ کہتے ہو کہ دیکھو مضروب، مضروب کا معنی کیا ہے، مارا ہوا، مضروب، تو آپ دیکھو گے کہ ضاد، را اور با کے مقابلے میں تو آپ نے کیا لے کر آنا ہے، فا، ٹھیک ہے نا، ضاد، را، اچھا جی، تو یہ عین، ٹھیک ہے نا، اور با ہی آ جائے گا، لام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، فا، عین اور لام، تو یہ اس کے ضاد، را اور با۔ اب دیکھو اس میں سے کون سی ضاد، را، با کے علاوہ کون کون سے، میم پایا جا رہا ہے، ایک میم پایا جا رہا ہے، اور ضاد، را، یہ را تو اس کے ساتھ ہے نا، اور ایک واو پایا جا رہا ہے، میم پایا جا رہا تو اب کیا کرو گے، یہ فا این لام آ رہا تھا نا، تو میم اس سے پہلے آ رہا تھا ضاد سے، یہاں پہ بھی کیا کرو گے، پہلے میم لگا دو گے، ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بھی کیا لگا دو گے، میم لگا دو گے، اتنی بات ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اور را کے بعد واو آ رہا تھا، تو عین جو تھا وہ را کے بعد تھا، تو یعنی را کے اس میں سے، تو یہ بھی یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا، تو یہ آ جائے گا مفعول، بات سمجھ میں آئی ہے، مفعول، جو چیز ادھر کیا تھی آپ کو ہم نے زیادہ کی ہے، ویسے ہی کیا کرتے جاؤ گے، اس کو وہاں پہ بھی کیا کرتے جاؤ گے، اتنا ہی اس کے ساتھ بھی برابری کرتے جاؤ گے، تاکہ وزن کیا رہے، برابر رہے، اس میں سے جو چیز ادھر ڈالو ادھر بھی اتنی چیز ڈالتے جاؤ، جو چیزیں ڈالو اتنی بھی ڈالتے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے بات کی، تاکہ وزن کیا ہو جائیں، برابر ہوتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی یہ جو تھا، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے موزون کے اندر جو حرف فا کلمہ کے مقابلے اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو حرف عین کے مقابلے اس کو عین کلمہ، جو لام کلمہ اس کو لام کلمہ، جیسے ذرا بہت فا، اس مثال میں ذاک فا، عین کلمہ۔ اچھا جی، یہ تو تھا اس میں سے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 87 کے اوپر، استاد جی نے آخر میں بھی اس میں بحث کی، صفحہ نمبر 87 کے اندر بھی کچھ اور بھی بحث یہاں پہ انہوں نے کی ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا مادہ اور ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ، ہفت اقسام بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہفت اقسام کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو مادہ، یہی روٹ ورڈز نکالنا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے صرف کے اندر، روٹ ورڈز کو پہچاننا، روٹ ورڈز کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو ایک اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی مادہ اور ہفتہ اقسام، میرے عزیز طلبہ سب سے پہلے آپ مادہ نکالیں، اس وجہ سے کہ ہفتہ اقسام کے تعین خود بخود ہو جائے گا۔ مادہ نکالنے کا اجمالی طریقہ یہ ہے کہ افعال اور اسماء کی گردانوں میں علامت کو حذف کر دیں،
مادہ نکالنے کا جو علامت ہوتی ہے نا اس کو آپ حذف کر دیں. آگے مراد عام ہے، خواہ باپ کی علامت ہو یا گردان کی علامت، تسنیہ جمع اور تانیث کی علامت ہو، اعراب کی علامت اور آخر سے ضمیر بارز کو حذف کر دیں. جیسے ماضی کے 12 اور مضارع کے 9 سے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے. مادہ نکالنے کا تفصیلی طریقہ یہ ہے. کیا چیز ہے؟ مطلب جو چیز علامت کے طور پہ آ رہی ہے نا، چاہے وہ گردان کی علامت ہو، چاہے وہ باپ کی علامت ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کیا ہو، باپ کی علامت ہو، گردان کی علامت ہو، ٹھیک ہے نا، تسنیہ جمع مذکر مؤنث کی علامت ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا کریں گے؟ تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. یا اعراب کی علامت تو اس کو ہم حذف کریں گے. اچھا جی. مثال اب کہتے ہیں مادہ نکالنے کا تفصیلی طریقہ یہ کہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے مادہ اور ہفتہ اقسام کو مانگتے تو بالکل آسان ہے، کیونکہ ماضی کا پہلا صیغہ بھی یعنی خود مادہ ہے، لہٰذا اس کو فاعلہ کرنے پر اس کے مقابلے میں اوپر یوں نصرہ فعلا، علیمہ فاعلہ، شروفہ فاعلہ. اچھا جی. تو اس مقابلے میں اوپر یوں رکھ دو، اوپر رکھا ہے نا، دیکھیں نا دونوں برابر آ گئے، اس میں سے آ گیا یہ نصرہ اوپر ہے، فعلا نون صاد را عین لام اور یہ میم جو ہے نا فاعلہ، شین را اور فا، یہ سارے وہ مادہ بن گئے. پھر دیکھو اگر فعل کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو. اچھا اب آپ کو جو اگلی چیز بتانے لگے ہیں وہ آپ کو بتانے لگے کہ ہفت اقسام ہوتی کیا چیزیں ہیں. ہفت اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ہفت اقسام بنیادی طور پہ دیکھو ایک بات سمجھ لینا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، ہفت اقسام کی جب ہم بات کریں گے تو ہفت کا مطلب ہوتا ہے 7. لفظ کے نا مزاج حروف کے اعتبار سے لفظ نا 7 قسموں پر ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ مزاج حروف. حروف کا ہر ایک اپنا مزاج ہے نا، ابھی بتایا نا آپ کو. مزاج حروف کے اعتبار سے اس جو لفظ ہوتا ہے وہ 7 قسموں، اس کو ہم کہتے ہیں ہفت اقسام کہتے ہیں. ہفت اقسام. ہفت اقسام کیا ہے؟ 7 قسمیں. یہ ہمارے پاس اس کے ایک شعر آتا ہے، صحیح استو مثال استو مضاف، صحیح استو مثال استو مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. ٹھیک ہے نا، 7 صحیح مثال مضاف لفیف ناقص محموز اور اجوف. یہ ہوتے کیا ہیں؟ صحیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی بیماری سے کیا ہو، لفظ کیا ہو، دور ہو، ہر قسم کی. تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دیکھو جو مادہ ہے نا، مادہ ہر طرح کا حرف ایک ہی حیثیت نہیں رکھتا. کچھ حروف اصلی ہیں، کچھ حروف زائد ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ ہوتے ہیں جو جو آپ سمجھو، آپ کی اس کو آپ انگریزی کیا کہتے ہو، کور کمیٹی ہوتی ہے آپ کی، کور کمیٹی، ٹھیک ہے نا، خاص ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ کیا ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ ایک زائد چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی کیا ہوگا، جو فا ان لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. جو زائدہ آ رہے ہوتے ہیں ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. تو جو حروف جو ہے نا اصلی آ رہے ہیں، جو اصلی نکلیں گے، جن کی حیثیت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے خاص طور پہ دیکھنا ہوگا. جو اصلی حروف ہیں اس سے ہمیں مزاج حروف کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب مزاج حروف کی ایک وہ آ جائے گی. تو یہ اس میں سے مزاج حروف. اب دیکھو ذرا، تو ہم نے کہا کہ صحیح ہونا چاہیے. ابھی ہم نے کہا زارابا، اور میں نے شروع کر کے وہ کیا بالکل، دیکھو اس کے سامنے مقابل میں زارابا فعلا. اس کا مطلب ہے تینوں اصلی ہیں، زاد را اور با. ابھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، لفظوں کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. کبھی حمزہ آ جاتا ہے، کبھی الف آ جاتا ہے، کبھی واو آ جاتا ہے، کبھی یا آ جاتا ہے، کبھی دو حرف ایک جنس کے آ جاتے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا نا. تو اگر وزن کرتے وقت فا این لام کے مقابلے میں، کیونکہ یہ کیا ہیں، یہ آپ کی کور کمیٹی ہے، آپ کی جو ہے نا کور ایک وہ ہے. فا این لام کے مقابلے میں دیکھو، فا این لام کے مقابلے میں کوئی حمزہ آ رہا ہے؟ فا این لام کے مقابلے میں اس میں سے کوئی حمزہ ہے؟ زاد اور با میں سے حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا حرف علت ہے؟ الف ہو، واو ہو، یا ہو؟ نہیں ہے. اچھا کیا دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں قریب المخرج؟ نہیں آ رہے.
جب یہ چیزیں نہیں آ رہی نا تو ہم نے کہا یار یہ جو ہے نا اس کو بیماری کوئی نہیں ہے ذرا کو، اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، نہ تو کیا آ رہا ہے، نہ حرف علت آ رہا ہے، نہ حمزہ آ رہا ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، صرفی کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آ گیا، یہ صحیح آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح. ٹھیک ہے. اگر کیا ہوتا، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی استاد جی اس میں نا ہم اس کو نا وہ کرتے ہیں، یہ فا ان لام ہے، اس کے مقابلے میں ہم کچھ وہ لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ امارا، امارا کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکم کیا اس نے، امارا. اب دیکھو امارا میں کیا فا ان لام کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کسی میں سے فا ان لام میں سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، حمزہ آ رہا ہے مقابلے کے اندر. دیکھو نا یہ مقابلہ ہے نا، حمزہ میم را اوپر لکھا ہوا ہے اس میں سے. تو ہم نے کہا جی استاد جی حمزہ آ رہا ہے فا کے مقابلے میں. تو جب حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا کسی کے مقابلے میں فائنل، تو وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ کیٹیگری محموس کہلاتی ہے. وہ الفاظ کی کیٹیگری کیا کہلائے گی، محموس کہلائے گی. اور یہاں پہ فا کے مقابلے میں آج کو ہم محموز الفا کہہ دیتے ہیں، محموز الفا. اگر یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتا ہمارا، فا کے مقابلے میں نہ ہوتا بلکہ کیا آ جاتا، این کے مقابلے میں آ جاتا. جیسے دیکھو اگر آپ کہتے ہو سألا، سألا کا مطلب ہے اس نے سوال کیا، سألا. اب دیکھو یہ حمزہ کس کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، محموز العین کہلائے گا. یا کیا ہو جاتا، اسی کرا آ جاتا، کیا آ جاتا، کرا، کرا، میں نے ایسے لکھتے کرا. لام کلموں کا مقابلے میں کیا آ گیا، حمزہ آ گیا، اس کو محموز اللام کہا جائے گا. تو جب فا این لام کے مقابلے میں حروف اصلیہ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس کو محموز کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی، آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں بھی، آپ نے دیکھا تھا، پڑھا تھا جب آپ نے ایگزام دیے تھے میٹرک کے، تو آپ کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو کچھ مضامین تو کیا ہیں، کچھ مضامین تو لازمی ہیں، ان میں پاس ہونا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے نا، اور کچھ مضامین کیا ہیں، وہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لازمی مضامین ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں آپشنل جو ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی لازمی میں آپ نے کیا کرنا ہے، لازمی طور پہ پاس ہونا ہی ہونا ہے لازمی کے اندر. تو یہ کیا ہوتے ہیں، وہ گویا کہ وہ اصل ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، زائد ہوتی ہیں، وہ زائد ہوتی ہیں اس میں سے. تو ایسی لفظوں کے اندر بھی کیا آ جائیں گے، کچھ اصلی آ جائیں گے اور کچھ اس میں سے. تو ایک منٹ جو ہے، اچھا جی، تو دیکھیں جی اب کیا آ گیا یہ، ہاں اس میں سے کیا ہے کرا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو دیکھو یہ محموز کہلاتا ہے، فا این لام جو ہے نا. تو یہ اب یوں سمجھو کہ یہ فا این لام کے مقابلے میں جو آتے ہیں نا، یہ لازمی مضامین ہیں، یہ لازمی ہوتے ہیں. انہیں لازمی سے آپ کیا کرو گے، اس میں سے آپ پہچانو گے. جیسے آپ کو سائنس پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب سائنس پڑھی ہے، تو اس میں سے کیا پڑھی ہے آپ نے، اس میں سے کچھ جو تھے نا، اس میں سے وہ فلاں فلاں سائنس پڑھنے کے لیے خاص وہ چاہیے تھا. اچھا آرٹس پڑھے گا تو اس کے اپنے زیادہ کچھ مضامین ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو کچھ مضامین تو وہ چلیں گے، سیم چلیں گے سب کے، لیکن کچھ اس میں سے. تو یہ فا این لام اس میں سے آ گیا. اچھا یہ بات ہو گئی. اچھا اگر حرف علت آ جائے، اگر کیا آ جائے، اگر حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اگر کیا آ جائے، حرف علت آ جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، الف واو یا وغیرہ کوئی حرف علت آ جاتا ہے، تو اس میں سے فا ان لام کی بھی میں بات کر رہا ہوں، سمپل جو ہے نا، یہ لفظ جو آسان چھوٹا سا لفظ ہے، اس میں سے اگر حرف علت آ جائے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو جی وا آدا. اب دیکھو یہ حرف علت ہے نا، الف واو اور یا میں سے کوئی چیز آئی ہوئی ہے نا، واو آیا ہوا ہے نا، یہ فا کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، فا وا یا آ جائے، جیسا کہ یسارا، یسارا وا آدا یسارا. ٹھیک ہے نا، وہاں آدھا یا یسارا یا آئی ہوئی ہے نا ہر فا کے مقابلے میں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں، جو ایسی چیز آتی ہے اس کو نام رکھا جاتا ہے مثال، نام رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مثال ہے یہ.
یہ کیا ہے؟ مثل ہے، مثل، صحیح کی مثل ہوتی ہے، صحیح کے بہت قریب ہوتا ہے یہ، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، مثال کہہ دیتے ہیں، مثال۔ اگر واو ہوگا تو مثال واوی ہوگا، اگر یا آئے گی مثال یائی آئے گی۔ الف شروع میں کبھی بھی نہیں آئے گا، الف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، الف نہیں آئے گا، وہ مثال آ جاتا ہے، مثال واوی کہہ لیتے ہیں اس کو، یا مثال یائی کہہ لیتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں استاد جی یہ تو چلیں اس میں سے آ گیا، اگر ہمارے پاس کیا آ جائے، اگر اس میں سے نہ ہو، عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے، عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، جیسے قوالا یا بایا، دیکھو عین کے مقابلے میں واو آ رہی ہے یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، عین کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے، واو آ رہی ہے یا آ رہی ہے، تو اس کو نا یہ پھر چینج ہو جائے گا، قوالا تبدیل ہو جائے گا کس کے اندر، یہ دیکھو اب یہاں پہ ہم تعلیل کی ہے، میں نے بتایا نا واو کے سے یا سے الف سے بدل گیا، یہ کس کیا ہو جائے گا، یہ با ہو جائے گا، قانون ہم اس لیے لگاتے ہیں۔ قوالا پڑھنا ذرا تھوڑا سا پیچیدہ تھا، قوالا، قوالا پڑھنا کیا ہے، آسان ہے، قوالا قوالا، قوالا قوالا قولو قولت قولتا، ٹھیک ہے نا، قولنا یہ مشکل تھا، تو قالا قالا قالو، دیکھو اب پڑھنا کیا ہے، آسان ہے، ہم نے اس میں کی تعلیل کی ہے، اس میں سے اس کو ہم تعلیل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے علت حرف علت میں سے، تو یہ کیا ہے، اگر یہ اس طرح آ جائے گا تو اس کا نام ہوتا ہے اجوف، یہ کیا کہلاتے ہیں، اجوف، اجوف کا مطلب ہوتا ہے خالی پیٹ، جوف، جوف پیٹ کو کہتے ہیں نا جوف، تو اجوف دیکھو نا یہ درمیان سے کیا آ رہا ہے، حرف علت آ رہی ہے درمیان میں، پیٹ اس کا کیا ہے، خالی آ گیا، یعنی واو اور یا جو ہے نا یہ درمیان میں جو تھا، حروف اصلیہ میں سے، یہ اجوف کہلاتا ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ جی استاد جی یہ تو بات وہ تھی، کبھی کیا ہوتا ہے کہ آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی دعوا، فعلا، دیکھو یہ آ گیا دعوا، یا رما یا، آخر میں کیا آ گئی، یا آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پھر دعوا کیا بن جائے گا، یہ دعا بن جائے گا، اس کو پڑھنا، وائس بریک ہو رہی ہے یا وائس اوکے ہے، وائس اوکے ہے جی۔ اچھا رما کیا ہوگا، رما یا رما ہو جائے گا، رما ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اب دیکھو حرف علت آ رہی ہے، یہ کہلائے گا، یہ کہلائے گا ناقص کہلائے گا، اگر واو ہوگا تو ناقص واوی، اگر یا ہوگا تو ناقص یائی کہلائے گا، واو ہو یا یا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے، ناقص، ناقص کا مطلب ہوتا ہے دم بریدہ، دم بریدہ کا مطلب ہے دم کٹا، دم کٹا، دیکھو نا آخر میں کیا آ گئی، حرف علت آ گئی ہے، تو یہ لفظ کیا ہے، گویا کہ یہ جو ہے نا دم کٹا ہے، دم کٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، دم کٹا ناقص، آخر سے کیا ہے، حرف علت آئی ہوئی ہے اس کے اندر سے، تو یہ کیا کہلائے گا، ناقص کہلائے گا، تو محمود تھا کہ فا ان لام کے مقابلے میں اگر کیا آ جائے، حمزہ آ جائے، پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر فا کے مقابلے میں حرف علت آئے گی تو مثال، عین کے مقابلے میں اجوف، اور اگر لام کے مقابلے میں تو آئے گا کیا کہلائے گا، ناقص کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دعوا، اس میں سے یہ اس میں سے آئے گا، کہ اگر حرف علت آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ حمزہ اگر آئے گا تو محموس، اگر فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو کیا کہلائے گا، مثال، اگر عین کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو کیا کہلائے گا، اجوف، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے، ناقص کہیں گے، ناقص۔ اچھا کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ دو حرف علت بھی آ جاتے ہیں فا ان لام کے اندر، اس کے مقابلے میں نے حروف اصلیہ جو تھے نا، یہ فا ان لام جو تھے، ان کے مقابلے میں نا دو حرف علت بھی آ جاتے، کیا مطلب، توا، توا ایک لفظ ہوتا ہے، توا، توا، توا نہیں، توا اچھا وہ تو توا نہیں، وہ کھانے روٹی پکانے والا نہیں، توا لپیٹنے کے بعد توا، ٹھیک ہے نا، توا اصل میں پتہ کیا تھا، یہ توا یا تھا، یوں سمجھو یہ توا یا تھا، توا یا، توا اصل میں کیا تھا، توا یا، دیکھو اب دیکھو عین کے مقابلے میں واو آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھو اب دو آ رہے ہیں، کیا آ گیا، دو آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو دو حرف علت آ گئے ہیں،
ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں. لفیف لپٹا ہوا ہے نا، لفیف لفافہ. ٹھیک ہے نا. یا وقا یا وقا. وقا یا آپ سمجھو نا، وقا بچانے کے معنی میں ہوتا ہے وقا یا. تو یہ وقا اصل میں وقا یا تھا. یہ واو کے مقابلے میں آیا ہوا اور یا کے لام کے مقابلے میں چاہیے، فا کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں آیا ہوا ہے حرف علت. تو ایسے ان چیزوں کا کہا جاتا ہے، اس کو لفیف کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لفیف. اگر تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو یہ مقرون کہلاتا ہے. مقرون کا مطلب ہے ملے ہوئے. اور اگر حرف علت اگر کیا آ گیا، کباب کے اندر ہڈی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کباب میں ہڈی بننے کے لیے کاف ضمیر صاحب آ گئے، کاف صاحب آ گئے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مفروق کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مفروق آ گیا. مفروق لفیفے. مفروق کا مطلب ہوتا ہے جدا ہوا ہوا. فرقان کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جدا. قرآن کا نام بھی ایک فرقان ہے نا، حق اور باطل میں جدائی کر دیتا ہے. فرقان. فرقان. مفروق جدا جس کو کہا جاتا ہے، لفیف مفروق کہا جاتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کہلائے گا لفیف کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر کیا آ جائیں، چلو ساری یہ بھی ساری بات ہوگی. دو حرف اگر ایک جنس کے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. دو حرف اگر ایک جنس کے آ جائیں، فا این لام کے اندر سے دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کیا تھا؟ زبابا. سببا فعلا. یہ جو کہلائے گا نا، یہ کیا کہلائے گا؟ اس کو کہیں گے مضاعف کہلائیں گے. مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل. ڈبل ہو گیا نا مضاعف. دو چند. دو چند کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل ہو جانا. تو زبابا. پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ساکن کر کے نا، زبابا پڑھنا مشکل کام ہے. زبابا. اس کو نا ہم اس میں کچھ نہ کچھ اس میں وہی ادغام کرتے ہوئے نا اس میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیا پڑھ لیتے ہیں؟ اس کو ہم یوں پڑھ لیتے ہیں زبا. تو زبا پڑھنا کیا آسان ہے. شدہ مدہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ زبا. اس کو کہتے ہیں ادغام کر لیا ہم نے، ایک کو ساکن کر کے اور اس میں دونوں کو ملا لیا. اس میں سے پہلے کو ساکن کیا اور اس میں ملا لیا. اس کو کہتے ہیں ادغام کہتے ہیں. ادغام ہو تو یہ مضاف بن جائے گا. مضاف. ٹھیک ہے نا. یہ کہلاتا ہے مضاف کہلاتا ہے. جب دو حرف ایک جنس کے آ جائیں ان کو کہا جاتا ہے مضاف. تو صحیح کیا ہوگا کہ جس کے فاعل لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو، دو حرف ایک جنس کے ہوں. مضاف کیسے کہیں گے؟ جس کے فاعل لام کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو یہ جو ہے نا وہ محموز کہلاتا ہے. اور اگر فاعل لام کے مقابلے میں فا کے مقابلے میں آ جائے تو مثال، عین کے مقابلے اجوف، اور لام کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو ناقص کہلائے گا. اور اگر دو حرف علت آ جائیں ایک ہی لفظ کے تو وہ لفیف کہلاتا ہے. اور اگر دو حرف ایک جنس کے آ جائیں غیر علت والے ہوں، حروف علت کے علاوہ ہوں، تو وہ مضاف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ناقص آخر میں حرف علت ہوتا ہے. ناقص. ناقص آخر میں حرف علت ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں دعا. دعا ہو گئی تو دعا. دعا اس نے پکارا. اصل میں یہ کیا تھا؟ دعوا تھا. یہ الف سے بدل گیا تو، لیکن یہ کیا ہے؟ فعلا. دعوا فعلا کے وزن کے اوپر فعلا. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے کیا لائے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں ہم.